بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک دوسرے کو گولی اٹھانے سے روکتے ہوئے خود سے اٹھانے کے لیے لڑتے رہے، پھر ایک نے گولی کو اٹھا لیا، چیمبر میں اسے ڈالا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ گولی ہاتھ میں آتے ہی سونیا کو گولی مار دے گا، لیکن اس کے ریوالور کا رخ اپنے ایک ساتھی کی طرف ہوا، پھر ٹریگر دب گیا۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ وہ کراہتا ہوا فرش پر گر کر تڑپتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ سونیا نے چلانے والے سے کہا، میں نے کہا تھا جو پہلے گولی اٹھائے گا وہ یہاں سے زندہ جائے گا، مگر وہ نہیں گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کو مار ڈالا۔ میں زبان کی پکی ہوں، یہاں سے صرف ایک زندہ جائے گا اور تم دو ہو۔ اس نے دوسری گولی فرش پر پھینکتے ہوئے کہا، تم دونوں میں سے جو پہلے اسے اٹھا کر اپنے ریوالور کے چیمبر میں ڈالے گا وہ باہر زندہ جائے گا، جو ناکام رہے گا وہ گولی سے مرے گا۔ ان دونوں نے فرش پر پڑی ہوئی گولی کو دیکھ کر ہچکچاتے ہوئے کہا، ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ میرے دشمن تو ہو، بات میری چلے گی کیا؟ میں یہ کھیل نہ کھیل کر تمہارے ہاتھوں مار جاؤں؟ میڈم، ہم آپ کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں، فوراً یہاں سے چلی جائیں۔ ہمارے اس مرنے والے ساتھی نے فون پر کہا تھا کہ مزید مسلح افراد بھیجیں، وہ آ چکے ہوں گے یا آ رہے ہوں گے۔ آپ کے بنگلے کے چاروں طرف تلاش کریں گے، اور بھی آئیں گے۔ جب تمہارا ساتھی فون کر رہا تھا تو غائب دماغ تھا، رانگ نمبر پر بول رہا تھا۔ یہاں تمہارا اور کوئی ساتھی نہیں آئے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھنے لگے۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ان میں سے کسی ایک کو مرنا ہے، اور سونیا کے وعدے کے مطابق ایک کو زندہ جانا ہے۔ اب تو ان دونوں کو ہی اس کھیل کا اختتام کرنا تھا۔ ایک نے اچانک چھلانگ لگا کر فرش پر گولی کے پاس آ کر اسے اٹھایا، دوسرے نے اس کے ہاتھ پر ٹھوکر ماری۔ ہاتھ میں آئی ہوئی گولی نکل کر دور چلی گئی۔ دونوں نے ادھر دوڑ لگا دی۔ ایک نے فرش پر پھسل کر دوسرے کی ٹانگ پر ٹانگ دے ماری۔ وہ اوندے منہ گرا، اگرچہ ٹانگ پر ٹانگ مارنے والے نے بڑی چلاکی سے کام لیا تھا، لیکن اوندے منہ گرنے والے کا ہاتھ گولی تک پہنچ گیا۔ اس نے فوراً ہی اسے اٹھا کر ریوالور کے چیمبر میں ڈالا۔ دوسرے نے اس پر جمپ لگا کر ریوالور والے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اب ایک کی کوشش تھی کہ ٹریگر پر انگلی لے جا کر گولی چلائے، دوسرے کی کوشش یہ تھی کہ انگلی ٹریگر تک پہنچنے سے پہلے اس کا ریوالور چھین لے۔ زندگی کسی ایک کو حاصل کرنی تھی۔ اس جدوجہد کے دوران میں ریوالور کی نال کبھی ایک کی طرف ہو رہی تھی اور کبھی دوسرے کی طرف۔ اگر ایسے وقت گولی چلتی تو اس کمرے میں موجود دوسرا کوئی فرد بھی اس کی زد میں آ کر مار سکتا تھا، اس لیے سفیر اپنے بچوں سمیت فرش پر لیٹ گیا۔ آخر گولی کو تو چلنا ہی تھا، سو چل گئی۔ فائر کی آواز کے ساتھ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ سفیر اور اس کے بچے اٹھ کر حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ان سب کی توقع کے خلاف ایک کے بجائے دونوں مر گئے تھے، وہ اس طرح کہ ایک نے ریوالور والے کو پیچھے سے دبوچ رکھا تھا۔ اس کے ریوالور والے ہاتھ کو اس کے سینے کی طرف گھما کر ٹریگر دبایا تھا۔ گولی اس کے سینے کے آر پر ہوتی ہوئی پیچھے والے کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ سونیا نے کرسی سے اٹھ کر دروازہ کھولتے ہوئے کہا، میں اپنے وعدے کے مطابق ایک کو زندہ چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے مقدر میں موت تھی۔ ویل مسٹر ڈولسن، تمہاری وائف بنگلے کے پیچھے باؤنڈری وال سے لگی بیٹھی ہے، جا کر اسے لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی آئی۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر اس کے یہ تمام حالات معلوم کیے۔ ہم دونوں تھکے ہوئے تھے، لہذا ہم اپنی اپنی جگہ سو گئے۔ یہ میں راوی کی حیثیت سے اور محی الدین نواب مصنف کی حیثیت سے خوب جانتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر اب تک میری داستان میں تمام قارئین سونیا کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر قسط میں اس کے نت نئے کارنامے پیش کیے جاتے رہیں۔ ہم قارئین کی پسند کے مطابق یہ داستان آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، لیکن انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھنا لازمی ہے، اور نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ ہم ہر روز چکن بریانی کھاتے رہیں گے تو اس کی بے انتہا لذت کے باوجود جلد ہی اکتا جائیں گے۔ چکن بریانی اپنی کشش کھو دے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار مختلف لذت سے بھرپور رزق ہمیں دیا ہے، اسی طرح پارس اور پورس کی ڈشوں کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے،
تھارن اوین اور شیڈو کو ٹریپ کرنے والی الپا خود ٹریپ ہو کر ایک نئی ڈش کا ذائقہ پیش کر رہی ہے۔ ثنا اور جلال پاشا ایک ایسی نئی ڈش تیار کر رہے ہیں جس کا ذائقہ آئندہ دوسروں سے مختلف ہوگا۔ اتنے ذائقوں کے بعد آپ پھر لوٹ کر چکن بریانی یعنی اپنی سونیا کی طرف آئیں گے تو ایک نیا ہی لطف حاصل کریں گے۔ بہرحال ابھی سونیا ایکشن میں ہے اور سنگریلا کا کام تمام ہونے تک ایکشن سے بھرپور رہے گی۔ آپ دعا کریں کہ سنگریلا زندہ رہے تاکہ سونیا بلائے جان بن کر ہر قسط میں آتی رہے۔ فی الحال پورس کے پاس چلتے ہیں۔ اسے ناصرہ کی دوستی اور نیلما کی دشمنی کے درمیان سے نکال لانے میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ چونکہ جسم سے زیادہ آتما طاقتور ہوتی ہے، اس لیے ناصرہ کا جسم نیلما کی آتما کے باعث ہی زندہ تھا اور وہ کسی نہ کسی دن نیلما کے شکنجے میں آنے والی تھی۔ آخر وہ ناقابل نجات گرفت میں آ گئی تھی اور اپنے ساتھ پورس کو بھی اس کا تابع بنا دیا تھا۔ پورس کے مقدر میں گمراہی سے نکل آنا تھا، لہذا ثنا، ثانی اور جلال پاشا اسے تنویمی عمل کے شہر سے نکال لائے تھے۔ اس نے تنویمی نیند سے بیدار ہو کر خود کو ایک انجانے کمرے کے بستر پر پایا۔ تب اسے یاد آنے لگا کہ وہ کن حالات سے گزرتا رہا ہے۔ آخری بار اتنا ہی یاد رہا کہ وہ ناصرہ کے ساتھ ایئرپورٹ کے واش روم کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ خود کو ایک انجانے کمرے کے بستر پر پا رہا تھا۔ ناصرہ یا نیلما کے تنویمی عمل سے نکل آنے کے بعد اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ ان یادوں میں سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ناصرہ ہزار کوششوں کے باوجود نیلما کی شیطانی چالوں سے بچ نہیں پاتی تھی۔ اس کے زیر اثر آ کر ہی اس نے اپنے محبوب کو بھی اس کا غلام بنا دیا تھا۔ اس نے آہٹ سن کر سر گھما کر دیکھا۔ ثنا کمرے کا دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو تھام کر بولی، خدا کا شکر ہے آپ شیطانی چکروں سے بچ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، ناصرہ کہاں ہے؟ ہمیں افسوس ہے ہم بابی کو اس چڑیل کے شیطانی اثر سے نہ نکال سکے۔ وہ ہوش میں آتے ہی دو مسلح گارڈز کو اپنے زہر سے ہلاک کر کے فرار ہو گئیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ نیلما انہیں کہیں لے گئی ہے۔ اوہ گاڈ، پتہ نہیں وہ چڑیل اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہوگی۔ میری پیاری بہن، اس کے دماغ میں جاؤ، اس کے حالات معلوم کرو۔ میں، ثانی اور ابو کئی بار بابی کے دماغ میں جانے کی کوششیں کرتے رہے لیکن وہ سانس روک کر ہم سے ناطا توڑ لیتی ہیں۔ وہ کمبخت آتما جب تک بابی کے اندر رہے گی ہماری کوششوں کو ناکام بناتی رہے گی اور میری بے چینی بڑھاتی رہے گی، اسے مجھ سے دور رکھ کر تڑپاتی رہے گی اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بھی میرے بغیر تڑپتی رہے گی۔ ثنا نے خیال خوانی کے ذریعے جلال پاشا کو بلایا۔ پاشا نے آ کر کہا، پورس، تمہیں ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نیلما تم سے لاکھ دشمنی کرے لیکن ناصرہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اپنی سلامتی کے لیے ناصرہ کو بھی جسمانی طور پر صحیح سلامت رکھے گی لیکن ذہنی طور پر نقصان پہنچاتی رہے گی۔ جیسے اب اسے ذہنی طور پر اپنی تابع بنا کر اسے مجھ سے جدا کر دیا ہے، صرف اس لیے تم سے جدا کیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھی بن کر رہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم باپ بیٹی قرآنی آیات پڑھ کر اس کی شیطانیت کو ختم کر دیں اور وہ ناصرہ کے جسم کے اندر بالکل بے بس ہو کر رہ جائے۔ ثنا نے کہا، بھائی جان، آپ دیکھ چکے ہیں اس چڑیل نے پہلی بار آپ کو بابی کے زہر سے ہلاک کرنا چاہا، دوسری بار بابی پر غالب آ کر آپ کو تابع بنا لیا تھا۔ اگرچہ یہ سچ بہت زہریلا ہے لیکن آپ کو آئندہ بابی سے دور رہنا چاہیے۔ میری بہن، ایسی بات نہ کہو۔ جلال پاشا نے کہا، سچ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تمہیں ناصرہ ملے گی تو اس کے ساتھ وہ چڑیل بھی ملے گی۔ اگر اس چڑیل کو ختم کیا جائے گا تو ناصرہ کا جسم بھی مردہ ہو جائے گا اور وہ چڑیل نیلما تو اب کبھی اسے تمہارے قریب نہیں آنے دے گی۔ وہ سمجھتی ہے کہ تم اس سے ملو گے تو ہم اس کے سامنے پھر قرآنی آیات پڑھنے لگیں گے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، سر جھکا کر سوچنے لگا۔ ثنا نے کہا، ثانی، بابی اور پاپا ہماری بڑی مدد کی ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو نیلما کی آتما رفتہ رفتہ بابی کے دماغ پر پوری طرح غالب آ کر انہیں بھی آپ کا دشمن بنا دیتی۔ آپ کو فی الحال ان سے دور رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے اپنی بہتری کے لیے فی الحال ناصرہ سے دور رہنا چاہیے لیکن یہ ضرور معلوم کرنا چاہیے کہ نیلما اسے کہاں لے گئی ہے۔ میں کم از کم
دور ہی دور سے ناصرہ کی نگرانی کرتا رہوں گا تو میرے دل کو اطمینان حاصل ہوتا رہے گا۔ جب بھابھی آپ کو ہم سے دور لے جا رہی تھیں تو ثانی نے کہا تھا کہ موجودہ فردی ناموں اور پاسپورٹ کے مطابق وہ آپ کو یہاں سے لے جائے گی، کیونکہ دوسرے پاسپورٹ اور شناختی کارڈز بنوانے کا وقت نہیں تھا۔ ثانی بھابھی کے مشورے کے مطابق عمل کر کے ہم نے آپ کو نیلما کی سازش سے بچا لیا۔ پورس نے کہا، نیلما دوسری بار ایئرپورٹ جانے کی غلطی نہیں کرے گی، وہ ہائی وے سے بائی کار دوسرے شہر جائے گی۔ ناصرہ اس کی مرضی کے مطابق اپنے چہرے پر تبدیلیاں کرے گی تاکہ ہم اسے پہچان نہ سکیں، پھر وہ نام بدل کر خیال خوانی کے ذریعے متعلقہ افسران کے دماغوں پر قبضہ جما کر نیا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوا لے گی۔ جلال پاشا نے کہا، یہ سب کچھ کرتے وقت وہ تنہا رہے گی، نیلما کی آتما اس کے اندر رہے گی، باہر کسی کو نظر نہیں آئے گی، لہذا ناصرہ کی ایک پہچان یہی ہوگی کہ وہ اکیلی ہے۔ ہمیں جو بھی تنہا عورت نظر آئے ہم اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ دماغ میں نہیں آنے دے گی تو پھر وہی ناصرہ ہوگی۔ جی ہاں، یہ ایک خاص پہچان ہوگی، لیکن معلوم کرنا ہوگا کہ وہ یہیں بوگوٹا میں نیا پاسپورٹ بنوا رہی ہے یا کسی دوسرے شہر جا کر ایسا کرے گی۔ وہ ہائی وے سے کار کے ذریعے پناما جا سکتی ہے، زیادہ دور جائے گی تو اسے اندیشہ رہے گا کہ آپ خیال خوانی کے ذریعے ہائی وے ٹریفک پولیس کے افسران کے دماغوں میں پہنچ کر فرضی نام سے ہائی وے پر تنہا کار چلانے والی ناصرہ کا سراغ لگائیں گے۔ ثنا نے خیال خوانی کے ذریعے ثانی کو بتایا کہ پورس تنویمی نیند سے بیدار ہو گیا ہے اور اب ناصرہ کو ڈھونڈنے کا مسئلہ ہے۔ ثانی نے کہا، پورس سے کہو مجھے دماغ میں آنے دے۔ ثنا نے پورس سے کہا، پھر ثانی نے اس کے دماغ میں آ کر کہا، ہیلو پورس، کیسے ہو؟ وہ بولا، جسے پاپا کی سرپرستی تمہارے اور پارس جیسے محبت کرنے والے کا تعاون حاصل ہو وہ بامراد ہوتا ہے اور دشمن نامراد رہ جاتے ہیں۔ اب تو بس ایک ناصرہ کی فکر ہے۔ ہم تمام خیال خوانی کرنے والے کولمبیا کے تمام بڑے شہروں کے پاسپورٹ آفس اور شناختی کارڈز کے دفاتر میں جا کر معلوم کریں گے کہ کہاں کہاں کتنی تنہا عورتیں اپنے لیے نیا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوا رہی ہیں۔ پھر اس نے کہا، انکل آپ میڈاسس شہر کے دفاتر میں جائیں، ثنا تم بوگوٹا کے تمام دفاتر کو چیک کرو، میں پناما جا رہی ہوں۔ ان مقامات پر ناکامی ہوگی تو پھر ہم دوسرے شہروں یا دوسری اسٹیٹس میں جائیں گے۔ جلال پاشا نے کہا، پورس ہم جا رہے ہیں، جلد ہی واپس آئیں گے، لیکن تم سے ایک ضروری تعاون چاہتے ہیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں، تعاون کی بات نہ کریں، حکم دیں۔ میں ہدایت کرتا ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے اپنا دل ناصرہ کی طرف سے پتھر کر لو، اس سے ساری عمر محبت کرو، لیکن محبت اور جذبات سے مغلوب ہو کر اسے دماغ میں چند سیکنڈ کے لیے بھی آنے دو گے تو وہ محبت جتانے کے دوران میں تمہاری رہائش گاہ کا پتہ معلوم کر لے گی۔ ویسے میں نے ترمیمی عمل کے ذریعے تمہارے دماغ کو لاک کر دیا ہے، تم پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لو گے۔ ابھی صرف اس لیے ہدایت دے رہا ہوں کہ ناصرہ کی سوچ کی لہریں شاید تمہارے دل کو موم کر دیں۔ نہیں انکل، میں حالات کو سمجھ رہا ہوں، ویسے ثانی بھی یہاں موجود ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اس کی اور پارس کی طرح پہلے سے کیسی پلاننگ کرتا ہوں۔ مجھے بڑی حد تک یقین ہے کہ ناصرہ بھی میرے لیے بے قرار ہوگی اور نیلما اسے اس حد تک ڈھیل دے گی کہ وہ میرے دماغ میں آ کر مجھے اپنے پاس بلائے۔ ایسے وقت میں بیوقوف بن کر جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ میں سے کوئی میرے دماغ میں آتا جاتا رہے۔ ثانی نے کہا، اچھی پلاننگ ہے، ہم اس طرح بھی ناصرہ اور نیلما تک پہنچ سکیں گے۔ تم اپنی پلاننگ پر عمل کرو، ہم ہر 15-20 منٹ کے بعد تمہارے پاس آتے رہیں گے۔ وہ تینوں خیال خوانی کے ذریعے 3 مختلف شہروں کے پاسپورٹ کے دفاتر کی طرف چلے گئے۔ پورس اس بنگلے میں تنہا رہ گیا، بستر سے اتر کر بنگلے کے مختلف حصوں میں جا کر دیکھنے لگا۔ وہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ وہ بنگلہ بوگوٹا کے کس علاقے میں ہے۔ چھت پر آ کر دور تک دیکھنے کے باوجود معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس علاقے میں ہے۔ ہر 15-20 منٹ کے بعد ثانی، ثنا اور جلال پاشا اس کے پاس آ رہے تھے۔ اس کے پوچھنے پر ثنا نے بتایا کہ وہ لوگ بوگوٹا شہر کے باہر اس علاقے میں ہے جہاں ڈرگ مافیا کے گاڈ فادر کارسیلو نے خود ہی اپنے پوست کے کھیتوں کو جلانے کا حکم دیا تھا تاکہ افیون کی کاشت نہ ہو اور آئندہ منشیات کی تجارت فروغ نہ پائے۔ وہ چھت سے اتر کر پھر اپنے بیڈ روم میں آیا
جب ناصرہ اس کے ساتھ تھی تو اس نے ثنا اور جلال پاشا نے گاڈ فادر کارسیلو پر تنظیمی عمل کیا تھا۔ پورے کولمبیا پر ڈرگ مافیا کے گاڈ فادر کی حیثیت سے کارسیلو کی حکمرانی تھی۔ اس کی طاقت کے آگے وہاں کے حکمران کمزور پڑ گئے تھے، کیونکہ امریکہ بھی کولمبیا پر مسلط ہونے کے لیے کارسیلو کی پشت پناہی کرتا تھا۔ اب امریکی اکابرین کو معلوم ہو چکا تھا کہ پورس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے کارسیلو کے دماغ کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے۔ اس طرح وہاں امریکی کی سیاست کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ پورس گاڈ فادر کارسیلو کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ وہاں اس کو کوئی جاننے والا یا ملاقات کے لیے آنے والا کوئی نہیں تھا۔ پورس نے سوچا کون دروازے پر آ سکتا ہے۔ اس نے تکیے کے نیچے سے ریوالور نکال کر اسے لباس میں چھپایا، پھر بیرونی دروازے کی کی ہول سے جھانک کر دیکھا۔ ایک دبلا پتلا سا بوڑھا میلا لباس پہنے کھڑا تھا۔ سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے جوان اور بوڑھے منشیات کے فروغ کے باعث نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کی جیبیں خالی ہوتی ہیں اور نشہ کرنے کے لیے بدن ٹوٹنے لگتا ہے تو وہ دروازے آ کر بھیک مانگتے ہیں اور بھیک میں ملنے والی رقم سے نشہ خریدتے ہیں۔ پورس نے دروازہ کھول کر کہا، سوری اولڈ مین، میں اپنے گھر میں روٹی کھلا سکتا ہوں لیکن نقد رقم نہیں دوں گا۔ میں تمہیں دیکھ کر سمجھ گیا ہوں کہ تم نشے کے عادی ہو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آیا تو دائیں بائیں دو افراد ہاتھوں میں ریوالور لیے کھڑے تھے۔ ایک نے کاغذ کی پرچی اس کی طرف بڑھائی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم مجبوراً گونگے بن کر رہیں گے ورنہ تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے ہاتھوں سے ریوالور گرا دیں گے۔ اگر تم اپاہج نہیں بننا چاہتے ہو تو ہم گولی نہیں چلائیں گے۔ چپ چاپ کوئی سوال کیے بغیر پورس نے پرچی پڑھ کر دائیں بائیں دو ریوالوروں کا رخ اپنی طرف دیکھا۔ ان کی انگلیاں ٹریگر پر تھیں۔ ان میں سے ایک نے بوڑھے نشہ کرنے والے کو $50 دیے۔ پورس ان دونوں کے درمیان چلتا ہوا بنگلے کے پیچھے احاطے کے باہر آیا۔ وہاں ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ ایک نے اسے اگلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، دوسرا پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہا تھا۔ پورس نے دروازہ کھول کر سیٹ پر بیٹھنے کے لیے جھکتے ہوئے اپنے لباس کے اندر سے ریوالور نکال لیا۔ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ریوالور کو اپنے نیچے چھپا لیا۔ دوسرا شخص ایک اور پرچی دیتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پرچی میں لکھا تھا، میں اپنا ریوالور اپنی ایک ران کے نیچے رکھوں گا، میرا ساتھی ٹھیک تمہارے پیچھے تمہیں نشانے پر رکھ کر بیٹھا رہے گا، کوئی بھی چالاکی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی۔ اسی وقت ثانی اس کے دماغ میں آئی، پھر چند سیکنڈ کے بعد بولی، ارے یہ کیا پورس، کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولا، کچھ نہ پوچھو، میرے خیالات پڑھ لو۔ ثانی نے ثنا اور جلال پاشا کو بلا کر اس کے خیالات پڑھے۔ ثنا نے پریشان ہو کر پوچھا، بھائی جان، کیا آپ کسی طرح ان گونگے بننے والوں کو بولنے پر مجبور نہیں کر سکتے؟ یہ آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا یہ نیلما کی کوئی چال ہے؟ او ہو میری بہنا، ذرا سی بات پر درجنوں سوال پوچھنے لگتی ہو۔ دیکھو، میں عقب نما آئینے میں پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ رہا ہوں اور میں نے ایک ہاتھ سے اپنا نیچے دبا ہوا ریوالور نکال کر اس کی نال کو اپنی سیٹ کی پشت سے لگا لیا ہے۔ ڈرائیونگ کرنے والا مطمئن ہے کہ میں پیچھے گن والے کی دونس میں ہوں۔ بھائی جان، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں عقب نما آئینے میں پیچھے والے کی گن کا رخ دیکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھو، وہ اپنے ریوالور کی نال میں یوں ہی پھونک مار رہا ہے۔ وہ نال ذرا ادھر سے ادھر ہوئی اور گیا کام سے۔ یہ کہتے ہی پورس نے متواتر 3 فائر کیے۔ وہ گولیاں اس کی سیٹ کی پشت سے گزرتی ہوئی پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کے جسم میں پیوست ہوتی گئیں۔ فائرنگ کے دوران میں ہی ڈرائیونگ کرنے والے نے اپنے نیچے سے ریوالور نکالا۔ پورس کا ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا، گاڑی کو زوردار بریک لگا اور اس کا ریوالور ہاتھ سے نکل کر کھڑکی کے باہر چلا گیا۔ ڈرائیو کرنے والے نے سہم کر پورس کے ریوالور کو دیکھا۔ پورس نے کہا، پیچھے والا تو گیا، اب وہ کبھی نہیں بول سکے گا۔ اب تم بتاؤ، تمہاری کس ماں یا باپ نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے؟ وہ خوف سے لرزتے ہوئے بولا، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، مجھے اور میرے ساتھی کو گاڈ فادر کارسیلو نے بھیجا ہے۔ پورس نے جلال پاشا سے کہا، انکل آپ تصدیق کریں، یہ کس حد تک سچ بول رہا ہے؟ جلال پاشا خیال خوانی کے ذریعے کارسیلو کے پاس گیا۔ پورس نے ڈرائیو کرنے والے سے کہا، کار سے اترو اور پچھلی سیٹ سے اپنے ساتھی کی لاش نکال کر باہر پھینکو۔
اور اپنے کپڑے اتار کر پچھلے حصے سے خون کے تمام دبے صاف کرو۔ وہ کار سے اتر کر حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ پاشا نے واپس آ کر پورس سے کہا، بیٹے کارسلو تمہارے دشمن نہیں ہے۔ دراصل ہمیں یہ خیال نہیں رہا تھا کہ کارسلو کو اپنا معمول اور تابع بناتے وقت ناصرہ بھی ہمارے ساتھ تھی، وہ بھی ہماری طرح کارسلو کے دماغ میں پہنچ سکتی ہے۔ اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے مجبور کیا تو اس نے بتایا کہ تمہیں اس کے جلے ہوئے پوست کے کھیتوں کے قریب ایک بنگلہ رہائش کے لیے دیا گیا ہے۔ ثانی نے کہا، میں نے بھی کارسلو کے خیالات پڑھے ہیں۔ ناصرہ نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے 2 مسلح کارندوں کو حکم دے کہ وہ تمہیں اس بنگلے سے اغوا کر کے لے جائیں، لیکن کہاں لے جائیں یہ نہیں بتایا تھا۔ وہ ان 2 مسلح کارندوں کو آگے چل کر شاید بتانے والی تھی۔ اوہ گاڈ، سارا الزام میری ناصرہ پر آ رہا ہے، جبکہ اس کے اندر سمائی ہوئی نیلما مجھے ٹریپ کر کے ختم کرنا چاہتی تھی یا اپاہج کر کے غلام بنائے رکھنا چاہتی تھی۔ جلال پاشا نے کہا، میں نے سمجھایا تھا کہ تمہیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے، اسے میری ناصرہ نہ کہو۔ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو کہ ناصرہ ایک مردہ جسم کا نام ہے جو نیلما کی بیساکھی پر حرکتیں کر رہا ہے؟ دیکھو، میں ایک بزرگ کی حیثیت سے کہتا ہوں، اگر ناصرہ کبھی ہمارے ہاتھ لگے گی تو ہم اسے تمہارے قریب لانے سے پہلے ایک خاص مدت تک اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس ناپاک آتما کی شیطانیت کو ختم کریں گے۔ شیطان کو کوئی فرشتہ نہیں بنا سکتا، لیکن ایمان والے شیطانی عزائم کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ ہم ایک دن نیلما کی ناپاکی دور کر کے اسے شیطانیت سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جائیں